ڈسکشن بھی نہیں ہوتی. ہاں جو اس کے ایک اور آنسر بھی ساتھ میں دیتے جاؤں گا کہ اگر بچہ بڑا ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھا اور پیارا دوست اس کا والد ہونا چاہیے. لیکن ہمارے سوسائٹی میں کیا ہے کہ جب ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں مار کے, ڈرا کے اور ایسی باتیں ہم کرتے ہیں کہ بچہ آپ سے کوئی شیئرنگ بھی نہیں کرتا. مطلب ہمیں اپنے بچوں کا دوست بننا چاہیے, دوست بن کے ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے. جب آپ دوست بنیں گے تو وہ آپ سے ہر چیز شیئر کرے واہ سر واہ. اگر وہ شیئر کرے گا اٹس مین کہ وہ کسی اور سے شیئر نہیں کرے گا, ہر اپنی اچھی اور بری چیز آپ سے شیئر کرے گا. جب وہ آپ سے شیئر کرے گا تو آپ اس کو اچھی اور بری کی تمیز بتائیں گے. جب آپ اس کو صرف ڈرائیں گے اٹس مین کہ وہ کبھی بھی آپ سے اپنی بری چیز شیئر نہیں کرے گا. اچھی تو شاید کر دے گا لیکن بری نہیں. جب بری نہیں کرے گا تو وہ بری چیز شیئر نہ کرنے ویسے برائیوں میں بڑھتا جائے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب بڑا بچہ ہے تو اسے والد کا دوست ہونا چاہیے, اور چھوٹا بچہ ہے تو اس کو ماں کا دوست ہونا چاہیے. اپنی بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جواب دیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اسی کے ریلیونٹڈ ایک اور سوال بھی ہے. یہ بچوں کا جو ڈسپلن ہے, جو نظم و ضبط ہے, اس میں والدین کا کیا کردار ہے اور اساتذہ کا کیا کردار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ادارے کا کیا کردار ہے؟ یہ تین چیزیں آپ نے ہمیں ڈیفائن کرنی ہے. سر تینوں جو آپ نے چیز ڈسکس کی ہیں, والدین, ٹیچرز اور ادارہ, جی, یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ تینوں 33% حساب سے 100% بناتے ہیں کہ تینوں اگر ملیں گے تو بچہ ڈسپلنڈ ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر, میں بچوں کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ اگر ہوا میں دیکھیں ہوا کے اندر تو پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں. جی, انہیں کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے لائن میں جانا ہے, وہ ہمیشہ ہی لائن میں جا رہے ہوتے ہیں. چونٹیوں کو آپ دیکھیں نا کہ دیوار پہ چڑھ رہی ہوتی ہیں تو کبھی ان کو کسی نے سکھایا تھوڑی ہے کہ آپ اس طرح سے لائن میں جائیں گی. وہ آٹومیٹک, اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ کو ڈسپلن بہت پسند ہے. سبحان اللہ. اور اگر اللہ تعالیٰ کو ڈسپلن پسند ہے تو اٹس مین کہ سب سے پہلی کڑی آپ کی لائف کو سیٹ کریں گے, آپ کو ڈسپلن ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے, ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے تھے اس میں ٹیچرز کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. آج کل کے دور میں جو ٹیچرز ہیں ان کا تعلیمی سطح پہ کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہوں تعلیمی میدان میں. میں اس بات کو تھوڑا اور کھول کے بیان کرتا ہوں. ایک ٹیچر ہے اور وہ ایک ادارہ کے اندر پڑھانے کے لیے گیا ہے, اس نے دل و جان کے ساتھ اس کو پڑھانا شروع کر دیا. کچھ ادارے سر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ٹیچر کو یہاں پہ اتنا ڈیمیج کرتے ہیں کہ ٹیچر آٹومیٹکلی وہ چھوڑ جاتا ہے. سر آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹیچر کا سارا ہی قصور ہوتا ہے یا انتظامیہ کا بھی قصور ہوتا ہے, یا کسی کا بھی قصور نہیں ہوتا کہ دونوں کے درمیان مس کمیونیکیشن ہوتی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, یا جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں. تو یہ چیز ہمیں بڑی تنگ کر رہی ہے. اس بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں سر, سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ٹیچر ایک مین پلر ہے آپ کے ادارے کا, کسی بھی ادارے کا سب سے مین پلر ہے. بالکل جی, ہم خود ٹیچر ہیں. ہاں جی, ہم خود ٹیچر ہیں. تو ٹیچر کی اگر سب سے آنر نہیں ہے سر, رسپیکٹ نہیں ہے, تو اٹس مین کہ آپ ادارہ آپ کا کبھی بھی نہیں چل سکتا ہے. سب سے پہلی بات, آپ اگر ٹیچر کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں تو ادارہ, آپ اپنے ادارے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں.